بہت اچھا کریکولم ہے. میں کسی کے بارے میں بیک بائٹ نہیں کرنا چاہ رہا. یو کے کی ایک یونیورسٹی سے وہی سیم ڈگری حاصل کر سکتے ہیں جو یو کے اندر ایک اسٹوڈنٹ جا کے فزیکلی پڑھ رہا ہے. ایک تو کانسٹنٹ اپ گریڈیشن ہے. دوسرا کہ ہمارے جو کورس کنٹینٹس ہیں وہ ہینڈ آن سکلز کے اوپر زیادہ فوکس ہیں ایز کمپیئر ٹو جو پرانا ہمارا ایک نظام چلتا آ رہا ہے تھیوریٹیکل اس کے نسبت. جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں مارکیٹ کے اندر انڈسٹری کے اندر چینج آ جاتا ہے کچھ سالوں کے بعد، اور اسٹوڈنٹ جو ہے ان کے لیے فیصلہ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. بعض اوقات ہم نے دیکھا جس طرح ایک وقت تھا جب کامرس کے اسٹوڈنٹس کی بھرمار تھی میڈیکل فیلڈ میں، وہ تو خیر ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں. ایم بی اے ویری گڈ چوائس. کمپیوٹر سائنس جو ہے اس میں آپ کیا دیکھتے ہیں؟ کیا وہ رجحان جو ہے اس کو آپ کہیں رکتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اس طرف آ رہے ہیں تو اس کی کیا بنیادی وجوہات ہیں اور کیوں آنا چاہیے؟ جی سر، اس سے ریلیٹڈ کوشچن مجھ سے اکثر لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ جی اے آئی کے آنے سے لوگوں کی نوکریاں کھائی جائیں گی. السلام علیکم. کریئر ٹاک بائی اسٹڈی کانفرنس پوڈ کاسٹ سے میں ہوں عاطف خان. ہمیشہ کی طرح آج بھی ایک بہت اہم موضوع لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. جس طرح میں نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے شیئر کیا کہ ایک ایسا سلسلہ اس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں جس میں کوشش ہے کہ اسٹوڈنٹس کی فلاح کی بات کی جائے، اسٹوڈنٹ کے فیوچر کی بات کی جائے. ہم ہمیشہ یہ بات تو کرتے آئے ہیں وہ تمام تر اسٹوڈنٹس جو باہر جانا چاہتے ہیں، تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن جب لفظ تعلیم آتا ہے تو اس کے اوپر کوئی قید نہیں ہونی چاہیے. ہمیں ہمیشہ بات کرتے رہنا چاہیے، ایجوکیشن کے اوپر بات کرتے رہنا چاہیے. اسٹوڈنٹس کو کس طرح سے اپنے لیے وہ تمام تر فیصلے کرنا ہے، اپنے لیے ایک سمت کا تعین کرنا ہے، یہ تمام تر چیزیں جو اس کے ذہن میں چل رہی ہوتی ہیں، بہت ساری ہرڈلز ہوتی ہیں جس کو دور کرنے کا ایک فیصلہ ہم نے کیا اور یہ سلسلہ جاری رہے گا. آج بھی ایک انتہائی اہم موضوع، ایک بہت ہی ایسا ایک ڈپارٹمنٹ جس کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جس میں اسٹوڈنٹس جوک در جوک ہمیں نظر آتے ہیں. وہ ان کو نظر آتا ہے اس میں اپنا فیوچر، ان کو نظر آتی ہیں اس میں بہت ساری اپرچونیٹیز. اس کا اسکوپ کیا ہے آج ہم اس پہ بات کریں گے، اور کیا ہے وہ ڈپارٹمنٹ، کس کے اوپر ہم بات کرنے جا رہے ہیں. جی ہاں، میں ضرور تعارف کرواتا چلا جاؤں. ٹی ایم یو سی سے میرے ساتھ تعلق رکھتے موجود ہیں کمپیوٹنگ اینڈ آئی ٹی ڈپارٹمنٹ سے ایز اے پروگرام مینیجر جناب رانا حسان اجمل صاحب، جن سے ہم بات کریں گے جناب ڈپارٹمنٹ کمپیوٹنگ اینڈ آئی ٹی سے کہ کیا دیکھتے ہیں یہ کیا اپرچونیٹیز ہیں اسٹوڈنٹس کے لیے. وہ تمام تر اسٹوڈنٹس جو سوچتے ہیں کہ شاید پاکستان میں رہتے ہوئے یا اگر وہ ابروڈ کے لیے بھی کہیں کچھ سوچتے ہیں، کوئی ان کے ذہن میں سوال آتے ہیں، کیا اس کا اسکوپ ہے، کیا اپرچونیٹیز ہیں اسٹوڈنٹس کو، کون سے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جن کو ڈیفینیٹلی اس ڈپارٹمنٹ کا جو انتخاب کرنا چاہیے. سر سب سے پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا اور تشریف رکھتے ہیں. بتائیے گا اب اسی ڈپارٹمنٹ کا میں چاہوں گا سب سے پہلے تعارف ہو جائے تاکہ وہ تمام اسٹوڈنٹس جو ہمیں دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں ان کے لیے اگر نئی بات ہے ان تک ضرور پہنچے. بہت شکریہ جی، آپ نے آج مجھے یہاں انوائٹ کیا اور بہت اچھا پلیٹ فارم پرووائڈ کیا تاکہ کمپیوٹر سائنس کی ڈومین کو ایک الگ نظریے سے دیکھا جا سکے. بہت سے اسٹوڈنٹس آ کے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ میں ایک ٹرانسنیشنل ایجوکیشن کے ادارے میں کام کرتا ہوں ٹی ایم یو سی میں. ہمارے پاس آ کے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ سر واٹ از دا ڈفرنس بٹوین اے لوکل کوالیفیکیشن اینڈ این انٹرنیشنل کوالیفیکیشن. لوکل کوالیفیکیشن ہمارے پاس فیصل آباد کے اندر رہتے ہوئے یا پاکستان کے اندر رہتے ہوئے بہت ساری یونیورسٹیز ہیں جو لوکل کوالیفیکیشنز کو آفر کروا رہی ہیں، جس میں ہم بی ایس سی ایس جس کو بیچلر آف کمپیوٹر سائنس کہتے ہیں، آئی ٹی انفارمیشن ٹیکنالوجی، سائبر سیکیورٹی، سافٹ ویئر انجینئرنگ اور مختلف ڈومینز کے نام سے ڈگریز جو ہیں وہ یہاں آفر کی جا رہی ہیں. بہت اچھا کریکولم ہے. میں کسی کے بارے میں بیک بائٹ نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن ٹرانسنیشنل ایجوکیشن کا حسن یہ ہے کہ آپ پاکستان میں رہتے ہوئے یو کے کی ایک یونیورسٹی سے وہی سیم ڈگری حاصل کر سکتے ہیں جو یو کے اندر ایک اسٹوڈنٹ جا کے فزیکلی پڑھ رہا ہے. اس کے اندر جو ہمارا کریکولم ہے وہ ایز کمپیئر ٹو لوکل کوالیفیکیشن بہت ڈفر کرتا ہے. دا فرسٹ ڈے جس دن بچے کا داخلہ ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ کریکولم میرے لیے ہے اور یہ میرے آنے والے جونیئرز آفٹر 2 ایئرز یہ کریکولم چینج ہو چکا ہوگا. ایک تو کانسٹنٹ اپ گریڈیشن ہے. دوسرا کہ ہمارے جو کورس کنٹینٹس ہیں وہ ہینڈ آن سکلز کے اوپر زیادہ فوکس ہیں ایز کمپیئر ٹو جو پرانا ہمارا ایک نظام چلتا آ رہا ہے تھیوریٹیکل اس کے نسبت سے. فار ایگزامپل بچے نے کوئی بھی پروجیکٹ دینا ہے تو اٹ شوڈ بی یونیک، جو پہلے نہ بنا ہو، اور اس کی جو اسائنمنٹ ہے یا اس کے جو ایگزام سے ریلیٹڈ پیٹرن ہے وہ کیمبرج سے ڈائریکٹ لنکیج ہے اس کا، ایز کمپیئر ٹو وہ رٹا سسٹم نہیں ہے. بچے کو کانسیپٹ ہے، اگر اس کے کانسیپٹس کلیئر ہیں تو ہی کین اچیو گڈ گریڈس. تو یہ تھوڑا سا ہمارا جو کمپیوٹر سائنس سوسائٹی کے اندر چیزیں لیک کرتی ہیں کہ ایک فریش گریجویٹ جو مارکیٹ کے اندر آتا ہے ایز کمپیئر ٹو لوکل کوالیفیکیشن
اور ایز کمپیئر ٹو انٹرنیشنل کوالیفیکیشن، دونوں کے ہینڈ آن اسکلس میں، دونوں کی پروفیشنل گرومنگ میں، دونوں کے کانفیڈنس کے اندر، اور دونوں کی جو سی وی کے اندر مختلف پروجیکٹس یا مختلف سیمینارز یا مختلف انہوں نے ورک شاپس کنڈکٹ کی ہوتی ہیں، یا انہوں نے ایز اے ایونٹ مینیجر کو ایونٹ آرگنائز کیا ہوتا ہے سوسائٹی کے اندر، تو وہ سی وی کے اوپر بہت بڑا امپیکٹ کریٹ کرتے ہیں. تو یہ کچھ مسائل ہیں جو کمپیوٹر سائنس سوسائٹی کے اندر ہم فورسی کر سکتے ہیں. بالکل صحیح. اچھا، جس طرح ہم دیکھتے ہیں مارکیٹ کے اندر، انڈسٹری کے اندر چینج آ جاتا ہے کچھ سالوں کے بعد، اور اسٹوڈنٹ جو ہے ان کے لیے فیصلہ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. بعض اوقات ہم نے دیکھا جس طرح ایک وقت تھا جب کامرس کے اسٹوڈنٹس کی بھرمار تھی میڈیکل فیلڈ میں، وہ تو خیر ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں. ایم بی اے ویری گڈ چوائس. کمپیوٹر سائنس جو ہے اس میں آپ کیا دیکھتے ہیں؟ کیا وہ رجحان جو ہے اس کو آپ کہیں رکتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اس طرف آ رہے ہیں، تو اس کی کیا بنیادی وجوہات ہیں اور کیوں آنا چاہیے؟ جی سر، اس سے ریلیٹڈ کوشچن مجھ سے اکثر لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ جی اے آئی کے آنے سے لوگوں کی نوکریاں کھائی جائیں گی. تو میں اس کو اس نظریے سے دیکھتا ہوں کہ جو لوگ اے آئی کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، جو اس کے ساتھ کولیبوریٹ ہو کے کام نہیں کریں گے، وہ پیچھے رہ جائیں. بالکل صحیح. اور کمپیوٹر سائنس کی ایک ایسی ڈومین ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ میرے نقطہ نظر سے، لوگ اعتراض بھی کر سکتے ہیں اس پہ، میرے نقطہ نظر سے یہ نہ کبھی ہونے والی ڈومین، نہ ختم ہونے والی ڈومین. اس نے آپ یہ دیکھ لیں کہ جو کووڈ کے اندر آپ نے دیکھا کہ ہر چیز جو ہے وہ آن لائن ہو گئی. خاص طور پہ اگر ہم اسٹوڈنٹس کے حوالے سے بات کریں تو انہوں نے اردو کا سبجیکٹ بھی کمپیوٹر کے اوپر بیٹھ کے کمپیوٹر کی ہی مدد سے اردو پڑھا. بالکل صحیح. میتھ، فزکس، کیمسٹری، ہر سبجیکٹ انہوں نے پرائمری سیکشن سے لے کے یونیورسٹی تک کلاسز جو ہیں وہ آن لائن ہو گئی. فریش گریجویٹس جو 2022 میں یا 23 میں آئے ہیں، ان کی میجورٹی آف دا ڈگری آن لائن ہی انہوں نے اسٹڈی کی ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سوشل میڈیا آپ کا سارا کمپیوٹر سائنس سے ریلیٹڈ ہے. اور کمپیوٹر سائنس کی صرف یہ فیلڈ نہیں ہے کہ آپ نیٹ ورکنگ کے ہیں تو صرف آپ کیبلز کو آپریٹ کرتے رہیں گے، آپ سائبر سیکیورٹی کے ہیں تو صرف آپ سیکیورٹی پرووائڈ کریں گے. آپ اس کا اتنا واسٹ ہورائزن ہے کہ آپ اپنی ڈومین کبھی بھی کسی طرف بھی شفٹ کر سکتے ہیں. بالکل ایسے. اور ہر ادارے کی نیڈ ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ کمپیوٹر ٹیکنیکل پرسن ہونا چاہیے. بالکل صحیح. اگر ہم کمپیئر کریں ترقی یافتہ ممالک سے اپنے ملک کو، یقیناً ہم ہمیشہ سر فہرست رہے ہیں ترقی پذیر ممالک کی فہرست. بالکل کہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ کرنے کی کوشش میں ہوتے ہیں، لیکن اس طرح سے اچیو نہیں کر پائے ابھی تک. کیا دیکھتے ہیں اس فیلڈ کی اگر ہم بات کریں اسپیسیفک، تو آپ کو کیا ابھی تک گیپ نظر آتا ہے؟ سر اس فیلڈ میں ابھی بھی اتنا گیپ ہے کہ آپ اس طریقے سے دیکھ سکتے ہیں کہ ایک کمپیوٹر سائنس کے بندے کو انٹرنیٹ کنیکشن چاہیے، اس کو ایک اپنا پرسنل لیپ ٹاپ چاہیے، اور اپنی کنسسٹنسی چاہیے کہ وہ کسی ایک کام کو کنسسٹنٹلی لگاتار کوئی سال یا 2 سال یا 6 مہینے لگاتار کرتا رہے. وہی بندہ یہی سارا کچھ پاکستان میں بیٹھ کے بھی کر سکتا ہے. ڈالرز میں جو فائبر ہے، اپ ورک ہے، مختلف پلیٹ فارمز ہیں جس سے لوگ جو ہیں وہ پروڈکٹ بیس جو ہیں وہ ارننگ کر رہے ہیں. وہی بچہ یو کے بیٹھ کے بھی یہی کام کر سکتا ہے. وہی بچہ صومالیہ کے کسی جنگلات میں اگر انٹرنیٹ اویلیبل ہے تو وہاں بھی یہی کام کر سکتا ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ کمپیوٹر سائنس کی ڈومین جو ہے وہ کہیں کسی کو ریسٹرکٹ کرتی ہے کہ آپ اس سے زیادہ نہیں کر سکتے. بالکل صحیح. کچھ حد تک دیکھا جائے تو کچھ پلیٹ فارم ایسے ای کامرس کے ضرور ہیں جن میں قید ہے، جن میں آپ سیکیورٹیز کے ایشوز ہیں اور دیگر ممالک آپ کو جانا پڑتا ہے اور وہاں جا کے کام کرنا پڑتا ہے. مگر پاکستان میں آپ اسٹوڈنٹس کے اندر جس طرح میں نے پہلے آپ سے پوچھا کہ رجحان تو پایا جاتا ہے، بالکل ویژن کلیئر ہے اس معاملے میں؟ اچھا، اس حوالے سے بھی بچوں کے اکثر کنسرنز آتے ہیں. بچوں کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہماری ایکچوئل ڈومین کون سی ہے. فار ایگزامپل ایک بچہ ڈگری کرتا ہے، وہ کہتا ہے جی ویب سائٹ ڈیزائن اینڈ ڈیولپمنٹ، میں ویب سائٹ کو جو ہے وہ آپریشنل کرنا چاہوں گا، میں اسی ڈومین میں کرنا چاہوں گا. جو ادارے ہیں ان کا کام ہے بچوں کو پڑھانا. اس کے بعد انہوں نے جو ایکسل کرنا ہے، کس فیلڈ میں جانا ہے، ہم ان کو گائیڈ تو کر سکتے ہیں بٹ وی کین ناٹ برین واش دیم. تو بچے جو ہے نا وہ اکثر اپنی ڈومین ڈیورنگ دا ڈگری نہیں چوز کرتے. وہ مارکیٹ میں جا کے کسی اور قسم کی نوعیت کی یا کسی اور ڈومین کی جاب کر کے دین دے ریئلائز کہ انہوں نے کمپیوٹر سائنس کی کس ڈومین میں جانا ہے. تو میں یہ پریفر کروں گا کہ اگر بچہ اپنی ڈگری کے مڈ میں اپروکسیمیٹلی 4th اور 5th سیمسٹر میں اگر کسی انڈسٹری کے ساتھ اٹیچ ہو جائے کہ انڈسٹری کے اندر کون سی ٹرینڈز چل رہے ہیں، جو کہ ٹرانسنیشنل ایجوکیشن کے اندر تو ہم پرووائڈ کر رہے ہیں بچوں کو، لیکن باقی جو لوکل یونیورسٹیز ہیں معذرت کے ساتھ وہ یہ اپرچونیٹیز نہیں دے پا رہے یا بچوں کا اس طرف رجحان نہیں بنا پا رہے. اگر وہ کر لیا جائے تو بائی دا ٹائم بچہ گریجویٹ ہوگا تو اس کو پتا ہوگا کہ میری مارکیٹ میں اس جگہ پہ اس چیز کی ڈیمانڈ ہے اور میں پچھلے 2 سالوں سے اسی سے ریلیٹڈ شارٹ کورسز ہو گئے، اسی سے ریلیٹڈ اپنے ایکسپیرینس ہو گیا، اسی سے ریلیٹڈ آن لائن بہت سارے پلیٹ فارم ہیں جہاں سے وہ لرن کر سکتے ہیں. تو وہ میرا خیال میں بچہ جو ہے وہ ایک
अच्छा प्रोडक्ट अपने आप को बना के मार्केट में अपने आप को पिच कर सकते हैं। बिल्कुल सही, लेकिन तमाम तर अवेलेबिलिटी के बावजूद भी अगर बच्चा जो है उसको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, चीज़ें क्लियर नहीं है, उसको नहीं पता उसके क्या गोल्स हैं, तो यहाँ आप क्या देखते हैं डेफिशिएंसी कहाँ पे है? इदारे की जानिब से है, उसको काउंसलिंग जो है वो कहाँ ज़रूरत है, कहाँ ऐसी चीज़ जो है जिसकी कमी रह गई कि अभी तक भी वो फैसला नहीं कर पा? ये बड़ा मुश्किल सवाल है आपका। इस हवाले से मैं इस हवाले से ये कहूँगा कि उस्ताज़ा का काम है बच्चों की तरबियत करना, उनको गाइड करना, और हमारे पास जब भी कोई स्टूडेंट आता है हमारी कोशिश होती है कि हम उसको भरपूर गाइड करें। बच्चों के अंदर एक ट्रेंड चल पड़ा है कि जी कुछ डिग्री यहाँ से करनी है, फिर बाहर जाके अपना मास्टर्स करना है। अच्छा ट्रेंड है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर आपके पास स्किल्स नहीं है तो आप यूके, कनाडा, अमेरिका, किसी भी दुनिया में चले जाएं। आपके पास अगर स्किल्स नहीं है तो वहां जाके आपने सबसे पहले स्किल्स ही हासिल करनी है, उसके बाद अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपना जो है वो सफर जारी करेंगे और अपनी डिग्री के ऊपर फोकस कर सकेंगे। तो स्टूडेंट जो है जहां वो लैग करता है, मेरा ख्याल में उस्ताज़ा को चाहिए कि वो उसके कंटिन्यूसली ब्रेन वॉशिंग की तरफ जाना चाहिए। बिल्कुल सही, और पेरेंट्स का यकीनन एक रोल तो है ही, लेकिन सोशल मीडिया ने आप क्या देखते हैं कि जहाँ बाकी ममालिक जो हैं वो इससे बहुत कुछ हासिल कर रहे हैं, तो अब उस तरह से बेनिफिट्स हैं, हमारे यहाँ भी नौजवान जो है वो इससे इस्तेफादा हासिल कर रहा है। इसको आप इस तरीके से ट्रायंगुलेट कर लें कि एक उस्ताद का, एक वालिद का और एक स्टूडेंट का, इन तीनों का अगर ट्रायंगुलेट आप कर लें, एक ट्रायंगल बना लें, तो ये 3 कोने बनते हैं। अगर ये तीनों कोने एक ही बात पे मुत्तफिक हो जाएं तो मेरा ख्याल में बच्चे की कामयाबी को आप कहीं नहीं रोक सकते। पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने बच्चों को थोड़ा सा ऑब्जर्व करें, खास तौर पे उनकी एजुकेशनल एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व हों, और कोई बच्चा अगर अपनी एक डिफरेंट डोमेन लेना चाह रहा है तो कोशिश करें कि उसको सपोर्ट करें, क्योंकि आपको पता है यहाँ पाकिस्तान का एक कल्चर है कि बच्चे को स्नब कर देते हैं। मैं ये नहीं कहता कि एक बच्चा अगर उसने कंप्यूटर साइंस की डिग्री हासिल की है तो वो अपना बिजनेस ना करे, वो अपना बिजनेस करे, लेकिन वो अपने बिजनेस को सॉफ्टवेयर हाउस की तरफ लेके जाए, कंप्यूटर साइंस की डोमेन में बिजनेस करे। लेकिन अगर आपने BScs या BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करके आपने अब्बा जान की किराने की दुकान को ही देखना है या अब्बा जान के ही बिजनेस को देखना है, तो फिर आपको इस डिग्री का फायदा नहीं। या आप उसी डिग्री की बेस पे उनकी पुराने कारोबार को एक नया IT इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर लेके आए। फॉर एग्जांपल उनके पुराने जो लेजर्स चल रहे हैं, जिसको आप मैनुअल खाता कहते हैं, उसको आप कंप्यूटराइज कर दें, सॉफ्टवेयर बेस्ड कर दें। आपकी जो अटेंडेंस सिस्टम है उनकी मैनुअल आके कौन आया कौन नहीं आया, उसको आप बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम में ले आए, तो फिर आपको उस डिग्री का उस कारोबार के साथ कोई लिंकेज होना चाहिए। हमारा जो मेन पॉइंट है वो यही है कि इंडस्ट्री का और एकेडेमिया का एक लिंक होना चाहिए। बिल्कुल सही। और आखिर में मैं चाहूँगा उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो अभी भी शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं, देखें जी, सक्सेस के लिए कोई भी शॉर्टकट जो है वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है। Once I was told by one of my great grandfather, he told me कि there is always a space on the top. Top is always empty. उसको हासिल करना मुश्किल नहीं है, लेकिन वहां जाके अपने आप को टॉप पे रखना for consistent some years या 5 years आप कह रहे, वो जरा मुश्किल है। तो मैं बच्चों से ये कहूँगा कि मेहनत जरूर करें, और एक दिन आएगा कि आपकी मेहनत जो आप कहेंगे कि मेरी मेहनत ज़ाया नहीं। बिल्कुल सही, बस उस दिन का इंतजार करें। बिल्कुल सही, बहुत खूबसूरत मैसेज। थैंक यू सो वेरी मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे TMUC फैसलाबाद से राना हसन अजमल साहिब, और यकीनन उस पर जितने भी स्टूडेंट्स ने आज की वीडियो से भी आपने बहुत कुछ सीखा होगा, और ये सीखने सिखाने का सिलसिला जो है ये हमेशा जारी रहेगा। हमारी कोशिश है कि आप लोगों तक वो तमाम तरह इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहे जिसका आपके लिए जान लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अपने मुस्तकबिल को लेके हम फिक्रमंद तो होते हैं, लेकिन उस फिक्र में कहीं हम अपना जो फैसला है वो दुरुस्त कर पाते हैं या नहीं, ये एक सबसे बड़ा और अहम सवाल है, और इसी सवाल का जवाब आपको हमारी आने वाली तमाम तर वीडियो से ज़रूर मिलता रहेगा। आज की इस पॉडकास्ट से इतना ही। आतिफ खान को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।